बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 21 मार्च है, मंडे का दिन है और आज हम पाकिस्तान की सियासत के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, आज सदारती रेफरेंस दायर कर दिया गया है पीटीआई गवर्नमेंट की तरफ से और फिर उसके बाद फवाद चौधरी साहब और उन सब लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उसमें कुछ डिटेल्स बताई और अब आपको बताएंगे क्या ये जो सदारती रेफरेंस है इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट किस तरह का फैसला देने जा रही है और किस तरह की तशरीह होगी। आर्टिकल जो 63A है उसके मुताबिक क्या अरकान को जो है ताहयात नाअहल कर दिया जाएगा या उनको 5 साल या मिनिमम 3 साल की सज़ा दी जाएगी। और इस जो ये जो सदारती रेफरेंस दायर किया गया इसका आने वाले 2-4 दिनों में किस तरह का इम्पैक्ट आएगा, ये आपको बताएंगे। और इसके साथ साथ कुछ बड़े अहम इंटरव्यूज़ हो रहे हैं नाज़रीन। शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो 3 पीस में डेली इंटरव्यू दे रहे हैं, कभी वो हम न्यूज़ पे बैठे होते हैं, कभी वो सलीम सहाफ़ी साहब को इंटरव्यू दे रहे हैं। हर पिछले 4-5 दिन से शहबाज शरीफ साहब के रेगुलर इंटरव्यूज़ आ रहे हैं और इसके साथ-साथ कल जो है खुर्शीद साहब जो हैं उन्होंने भी एक इंटरव्यू दिया है सलीम सहाफ़ी को जिरगा प्रोग्राम में। उन्होंने किस तरह की बातें की हैं और एक कुछ नए इंकशाफात किए हैं उन्होंने। और जो न्यूट्रल वाली एक बात चल रही थी कि जो एस्टेब्लिशमेंट हमारी जो फ़ौज है वो न्यूट्रल है, उसको वो किस तरह इस सारे प्रोपेगेंडे में घसीट के ला रहे हैं, ख़ास तौर पर हमारी जो अपोज़िशन जमातें हैं। और क्या ये जो हमारे इस टाइम पूरे मीडिया के हलकों में ये बात हो रही है कि जी जनरल बाजवा साहब जो हैं उनकी मुद्दत मुलाज़मत में वो तोसीह चाहते हैं और ये जो सारा एक प्रोपेगेंडा मीडिया में चल रहा है और बाकायदा सोशल मीडिया के ऊपर तो ख़ास तौर पे इस तरह के ट्रेंड चलाए जा रहे हैं, तो इनमें कितने हद तक सच्चाई है। और फिर इंडियन मीडिया जो है पिछले 5-10 दिन के साथ उनकी जो मेन मीडिया के मेन स्ट्रीम मीडिया के जो चैनल हैं वो पाकिस्तान के ऊपर ही जो है उनकी टॉक शोज़ हो रहे हैं, पाकिस्तान के ऊपर वो प्रोपेगेंडा और मुख्तलिफ़ किस्म की वो बातें कर रहे हैं। जैसे कि जनरल फैज़ हमीद साहब को जब उधर का कोर कमांडर पेशावर लगाया गया था, उनको डीजीआईएससी से हटाया गया और पेशावर का बना दिया गया, तो उसके ऊपर भी उन्होंने कहा कि जी इंडिया की तरफ से ख़ास तौर पे ये प्रोपेगेंडा वॉर चलाई गई और ट्रेंड चलाया गया है कि जी 2 बड़ों में जो है वो इस्तीफ़े की जंग चल रही है और 2 बड़ों में बड़ी शदीद लड़ाई चल रही है, जिसमें जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद को बाकायदा एक प्रोपेगेंडा वॉर का हिस्सा बनाया गया। तो क्या अब भी ये वही प्रोपेगेंडा हो रहा है या इन खबरों में कितनी सच्चाई है? क्योंकि कामरान खान साहब जो कि दुनिया के बड़े एक एंकर हैं, दुनिया न्यूज़ में शो करते हैं रात के टाइम में, उन्होंने भी इस खबर में कुछ जो है अपना हिस्सा डाला और वो कह रहे हैं कि ये जो बातचीत चल रही है इस टाइम मुद्दत मुलाज़मत में तोसीह और जनरल बाजवा साहब और इस तरह उन्होंने भी बात की, आगे चल के आपको तफसीलात देंगे। लेकिन इसके साथ-साथ जो बड़े कुछ अहम पाकिस्तान को एजाज़ात मिले हैं पिछले कुछ 1 हफ्ते के अंदर ही आपको बताएँगे, वो हमारे मीडिया में कहीं भी उसके ऊपर जो है बातचीत नहीं हो रही, जो कि बहुत बड़ी बात है। और पाकिस्तान ने रेकोर्डिक को आप देख लें और इसके साथ फिर इस्लामोफोबिया का जो एक एजाज़ पाकिस्तान के हिस्से में है, ये बड़ा एक तारीखी वाक़या है जो पाकिस्तान के साथ हुआ है, पाकिस्तान ने किया और पाकिस्तान की काविशें जो हैं वो रंग लेके आई हैं। लेकिन हमारे मीडिया में इस टाइम सिर्फ़ अपोज़िशन खेला जा रहा है। शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर-ए-आज़म बनाया जा रहा है, यानी कि और सीटों की जो बंदरबांट है वो चल रही है कि सदर कौन बनेगा, स्पीकर कौन बनेगा, वज़ीर-ए-आज़म कौन बनेगा। वो मैंने कल भी आपको कल भी एक बात की थी कि जी कद्दू कट रहा है और वो सब में बँट रहा है और अनकरीब जो है आप देखेंगे जो कद्दू कट रहा है इसके ऊपर लड़ाई शुरू हो जाएगी। क्योंकि कल जैसे सलीम सहाफ़ी साहब मौलाना साहब के लिए कह रहे थे कि जी मौलाना साहब ने बड़ी मेहनत की है, उनको आप क्या देने जा रहे हैं। तो ये जो अब कद्दू कट रहा है ना, इसके ऊपर भी ऑपोजिशन ये जो जमातें सारी इकट्ठी हुई हुई है ना इस टाइम अदम एतमाद की तहरीक के लिए, इनमें लड़ाई होगी। मैं जैसे हमेशा से कहता हूँ कि ये जो अभी ये सारा चूचों का मुरब्बा इकट्ठा हुआ है, ये लाजमी लड़ेंगे। ये बेशक अदम एतमाद से पहले लड़ाई हो जाए या उसके बाद ही लड़ाई हो जाए, क्योंकि जब ये जो सिंध हाउस की सारी स्टोरी खुली और वीडियोज रिलीज हुई तो उसके बाद फिर जो एमएनए थे, नून लीग के एमएनए जिनमें तलाल चौधरी और एक बहुत बड़ा ग्रुप है जिन्होंने नून लीग के सामने अपने वो रखे कि जी ये जो आप सारे लोगों को टिकटों की ऑफर्स करते जा रहे हैं, जो 25-30 लोग हैं कि जी नून लीग के टिकट दिए जाएंगे, तो ये जो आपके पुराने लोग हैं, जो पुराने आपके एमएनए हैं, जो एक पार्टी का हिस्सा है, उन लोगों को आप टिकटें कहाँ से देंगे। फिर नून लीग की तरफ से कल ये मुतालबात भी सामने आए कि जी जरदारी साहब ने हमारे साथ हाथ किया और ये जितने भी लोग हैं जो कि जरदारी साहब ने इकट्ठे किए हैं, इन सबको नून लीग का टिकट देने का वादा कर दिया है। तो ये मैंने आपको जैसे पहले भी कहा था कि ये लड़ाई या तो अदम एतमाद के बाद शुरू हो जाएगी या उससे पहले शुरू हो जाएगी, लेकिन लगता ये है कि ये अदम एतमाद तक जो है इस किस्से को जो है ये रोक कर रखेंगे और दबा के रखेंगे, क्योंकि इसके वजह से काफ़ी ज़िल्लत और रुसवाई होगी अगर ये पहले ही लड़ाई और ये जो सारा कद्दू है ये पहले ही बिखर गया। तो बहरहाल इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे।
اب اس ٹائم جو پاکستان کی، پہلے ہم اکانومی کے حوالے سے کچھ بات کر لیتے ہیں۔ اس ٹائم پاکستان کی تاریخ میں سب سے کم جو ہے پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آ گیا ہے، فروری کے مہینے میں 0.5% ہے، جو کہ نون لیگ کے دور میں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہی ہماری اکانومی کو اس نے اس طرح جکڑا ہوا تھا کہ وہی ہماری اکانومی کو پلنے پھولنے نہیں دے رہا تھا، اربوں میں تھا، 20 ارب کے سے بھی زیادہ جو تھا پاکستان میں کرنٹ اکاؤنٹ خزانہ تھا، جو کہ اس سم 0.5% پر آ گیا، جو کہ معمولی ہے پاکستان کے حوالے سے دیکھا جائے تو نہ ہونے کے برابر ہے۔ یہ وہ سارے اشاریے ہیں اور یہ وہ سارے میئرز ہیں جو عمران خان صاحب کی گورنمنٹ میں لیے گئے، جس کے اوپر بلوم برگ اور جتنے دنیا کے اکانومسٹ ادارے ہیں انہوں نے کہا کہ پاکستان کئی دہائیوں کے بعد پاکستان کی جو اکانومی ہے اس کے اشاریے بہت اچھے آ رہے ہیں، اور پاکستان نے جس طرح کووڈ 19 میں خود کو سٹیبل کیا اور جس طرح کووڈ 19 کے ساتھ پاکستان لڑا ہے، جس کی پوری دنیا نے پاکستان کے اسمارٹ لاک ڈاؤن جو کہ عمران خان صاحب کی حکومت میں جس کو پوری دنیا کے سامنے رکھا گیا اور بتایا گیا کہ اس طرح اپنی اکانومی کو بچانا ہے، تو اس کی پوری دنیا نے تعریف کی، اور جس طرح پاکستان اکانومی کو اپنی کو لے کر چلا ہے، پاکستان کی گروتھ بہت اچھی ہو جائے گی اگر اسی طرح پاکستان آگے چلتا رہا۔ لیکن ہمارے میڈیا کے اوپر اس میں کوئی بات نہیں ہو رہی۔ اب یہ جو ریکوٹک کا منصوبہ ہے جس کے ذریعے پاکستان کو پہلے $6 ارب کا جرمانہ بھرنا پڑنا تھا اور وہ نہیں بڑھا، اور پھر وہ آگے بڑھتا جا رہا تھا، جو کہ اب تقریباً $11 ارب کے قریب ہو گیا ہوا تھا، اور کل پھر معاہدہ طے پہ آ گیا بیری گولڈ، جو کہ کینیڈا کی ایک بہت بڑی آئل گولڈ کی مائنز کی کمپنی ہے، اور یہ ان کا ایک بہت مانی تانی کمپنی ہے جو کہ پوری دنیا میں گولڈ کی مائن جتنی بھی ہیں ان میں ان کے شیئرز ہیں اور یہ وہاں سے نکالتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ معاہدہ طے پا گیا ہے جو کہ 100 سالہ معاہدہ ہے، اور جس سے پاکستان کو گولڈ اور تانبا نکالا جائے گا، اور پاکستان کا جو اتنا بڑا قرضہ ہے اس سے پاکستان کی جان چھوٹ جائے گی، اور بلوچستان کی جو ایک شروع سے ایک بلوچستان کی جتنی بھی پارٹیز آئی ہیں اور جتنے بھی ان کا ایک شکوہ ہے بلوچ لوگوں کا کہ جی بلوچوں کو بالکل بھی جو ہے وہ یعنی کہ کوئی بھی بجٹ نہیں دیا جاتا اور بلوچستان بہت پیچھے رہ گیا پاکستان سے، تو وہ ایک اتنا بڑا سرمایہ جو ہے وہاں لگنے جا رہا ہے $10 ارب کے قریب، یہ جو بیری گولڈ ہے یہ وہاں سرمایہ کرے گی، سرمایہ کاری کرے گی، اور اس کے ساتھ یہ جو اتنے بڑے ریزروز ہیں جو کہ نکل رہے ہیں وہاں سے، تو ان سے بلوچستان کی تقدیر بدلنے جا رہی ہے، لیکن اس کے اوپر کوئی بات نہیں کر رہا، صرف ہمارے میڈیا میں چل رہا ہے۔ تو یہ چل رہا ہے جی کہ اپوزیشن نو کانفیڈنس اور حکومت گرنے جا رہی ہے، عمران خان صاحب بائے بائے، اور بلاول صاحب نے تو یہ تک کہہ دیا ہے کہ جی سی پیک کو سبوتاج کر کے رکھ دیا ہے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے، حالانکہ جتنا کام پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں ہوا ہے کووڈ 19 ہونے کے باوجود جو ہے سیکنڈ فیز کمپلیٹ ہو گیا، انڈسٹریلائزیشن جو ہے انڈسٹریل فری زون جو ہے ان کے اوپر کام شروع ہو گیا، اربوں ڈالر کی جو ہے کمپنیاں انہوں نے آ کر پاکستان میں بزنس کرنا شروع کر دیا ہے، اپنے پلانٹس لگانا شروع کر دیا ہے، سامسنگ آ گیا، گاڑیوں کی کتنی کمپنیاں ہیں جو کہ پاکستان میں پلانٹ لگا رہی ہیں، اور آگے آنے والے 2-3 سالوں میں آپ کو یہ ساری جو یہ عمران خان صاحب کے دور میں سی پیک کے اوپر کام ہو اس کے ثمرات نظر آنے شروع ہو جائیں گے۔ لیکن ہماری اپوزیشن ہو، ہمارا میڈیا ہو، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی سی پیک کو سبوتاج کر دیا۔ اب یہ اسلامو فوبیا کو لے لیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیارے نبی کے اوپر جو ہے بڑی دیر سے شان میں گستاخی ہوتی آ رہی ہے، صدیوں سے یہ سب کچھ چل رہا ہے، لیکن کسی نے بھی اس کے اوپر، جتنے ہمارے اسلامی ممالک ہیں، سعودی عرب کو اٹھا کے دیکھ لیں، یو اے ای کو اٹھا کے دیکھ لیں، ترکی کو اٹھا کے دیکھ لیں، جو کہ ہمارے سے اکانومی میں، معیشت میں، ہر چیز میں 100 گنا آگے ہیں، ان میں آج تک جو ہے ہمت نہیں ہوئی کہ وہ اس کے اوپر واضح اور کھل کر اپنا موقف دیں اور قرارداد جو ہے پیش کی جائے یونائٹڈ نیشن میں، اور اس کے اوپر جو ہے روکا جائے یہ جو لوگ، یہ جو یہودی لوبی ہے، یہ جو پاکستان میں اور مسلمانوں کے خاص طور پہ جو جذبات کو ہر سال 2 سال بعد ابھارتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے پاکستان میں، تو کیا ہوتا ہے پاکستان میں ہمیشہ جب بھی ایسے کوئی خاکی شائع کیے جاتے ہیں یہودی لوبی کی طرف سے، تو پاکستانی جو عوام ہے وہ اپنے ہی ملک میں آگ لگانا شروع کر دیتی ہے۔ تو عمران خان صاحب نے آ کے اس کے اوپر یونائٹڈ نیشن میں جو تقریر کی، پوری دنیا کے جتنے بھی مسلمان لیڈر ہیں انہوں نے سراہا، اور پھر اب یہ اسلامی فوبیا کے ٹاپک کے اوپر عمران خان صاحب لے کر چلے، اور اس کے اوپر باقاعدہ 15 مارچ کا جو دن ہے اس کو منظور کر لیا گیا اسلامی فوبیا کے اوپر، اور قرارداد کو منظور کر لیا گیا، اور اس کے بعد پھر پوری دنیا کے جتنے عالم اسلام کے لیڈرز ہیں انہوں نے عمران خان کو مبارکباد دی۔ تو یہ اعزاز بھی پاکستان کی قسمت میں ہے، لیکن اس کے اوپر کوئی بات نہیں ہو رہی، اور ایک ہی راگ کو لاپا جا رہا ہے کہ جی پاکستان میں جو ہے نو کانفیڈنس آ گیا ہے، عمران خان صاحب کی حکومت کو لپیٹ دیا جائے گا، اور یہ وہ۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ آرمی چیف کی جو مدت ملازمت میں توسیع ہے، اس کے اوپر جو ہے بڑے کچھ پوائنٹس آ رہے ہیں اور بڑی باتیں جو ہیں خبریں دی جا رہی ہیں کہ جی آرمی چیف کی جو ہے مدت ملازمت اس میں توسیع کی جائے گی، یا آرمی چیف، پھر یہ سوشل میڈیا کے اوپر تو یہ بھی ٹرینڈ چلایا گیا کہ جی عمران خان صاحب جو ہیں وہ آرمی چیف کو فارغ کرنے جا رہے ہیں اور نئے آرمی چیف کو لگانے جا رہے ہیں، اور باقاعدہ ان کی تصاویر بھی، اور ایک لیفٹیننٹ جنرل ہے ان کی تصاویر اور ان کا نام بھی جو ہے دیا گیا سوشل میڈیا کے اوپر کہ یہ نئے آرمی چیف ہوں گے۔
تو ان خبروں میں کوئی ایسی صداقت نہیں ہے۔ پاکستان پی ٹی آئی گورنمنٹ کے اور جو ہماری فوج ہے اور ریاستی ادارے ہیں ان کا کوئی کلیش نہیں ہے حکومت کے ساتھ۔ عمران خان کی جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ جو لاسٹ ملاقات ہوئی تھی جنرل باجوہ سے، وہ بڑی اچھی ملاقات گئی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری اپوزیشن اس پروپیگنڈے کا حصہ بنا رہی ہے ہماری فوج کو، ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے اداروں کو، وہ کیا کھیل کھیلنے جا رہے ہیں وہ آپ کو اب آگے بتاتے ہیں۔ شہباز شریف صاحب کا لیٹسٹ انٹرویو ہے ہم نیوز پہ انہوں نے دیا، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آرمی چیف کے ساتھ جو ہے ہماری بات چیت چل رہی ہے، اور میرے جتنے بھی سابق آرمی چیف رہے ہیں ان کے ساتھ ہمارے تعلقات، میرے خاص طور پہ تعلقات جو ہیں بڑے اچھے رہے ہیں۔ میں نے ہمیشہ پنڈی میں اور اسلام آباد میں پل کا کردار ادا کیا ہے، اور میری آرمی چیف کے ساتھ بڑی ایک اچھی جو ہے بات چیت ہوئی ہے، اور انہوں نے مجھ کو اور میں نے ان کو اعتماد میں لیا ہے، یہ جو نو کانفیڈنس چل رہا ہے۔ اب اس کے اوپر ارشد شریف صاحب جو ہیں، جو کہ ایئر وائی کے بڑے ایک معناز اینکر ہے، اور ان کی رپورٹنگ بہت پسند ہے مجھے، یہ بالکل فیئر تجزیہ دیتے ہیں، کوئی بکاؤ مال نہیں ہے جیسے کہ ہمارے کچھ صحافی حضرات ہیں جو کہ صرف اپوزیشن کا پلان لے کر چلتے ہیں اور اپوزیشن کا پروپیگنڈا جو ہے میڈیا کے اوپر لانچ کرتے ہیں۔ تو ارشد شریف صاحب نے ایک بڑا اوتھینٹک پوائنٹ اٹھایا ہے کہ اگر شہباز شریف صاحب کی بات چیت ہوئی ہے جنرل باجوہ صاحب کے ساتھ، تو پھر آئی ایس پی آر کو اس کے اوپر ریلیز دینا چاہیے کہ جی واقعی ملاقات ہوئی ہے، اور شہباز شریف جو باتیں کر رہے ہیں وہ واقعی ٹھیک ہے، کیونکہ انہی چیزوں سے پھر ابہام پیدا ہوتا ہے، اور پھر سوشل میڈیا کے اوپر ٹرینڈ چلائے جاتے ہیں، اور پھر انڈیا جس طرح پچھلے کئی دنوں سے جو ہے ان کے مین سٹریم کے جتنے چینل ہیں وہ سارے اسی پروپیگنڈے کو لے کے چل رہے ہیں کہ جی عمران خان اور جنرل باجوہ میں لڑائی ہو گئی ہے، اور جنرل باجوہ جو ہے عمران خان سے استعفیٰ مانگ رہے ہیں، اور عمران خان جو ہے جنرل باجوہ کو ہٹانے کے چکروں میں ہے، اور نئے جنرل کو، نئے چیف آف آرمی اسٹاف لانا چاہتے ہیں۔ تو آئی ایس پی آر کی طرف سے کوئی ریلیز آ جانی چاہیے، خاص طور پہ جب سے شہباز شریف صاحب نے کہا ہے۔ اور اسی سے ریلیٹڈ کل جو ہے جرگہ میں بات کرتے ہوئے سلیم صافی کے ساتھ جو کہ خورشید شاہ صاحب ہیں، انہوں نے بھی یہ بات کی، ان کی آپ کو ایگزیکٹ جو انہوں نے کوٹ کی ہے بات، اور باقاعدہ اس کو بی بی سی نے بھی اشاعہ کیا ہے اس انٹرویو کو۔ انہوں نے کہا کہ نیوٹرل ادارے کے سربراہ یا کسی عہدیدار کے خلاف حکومت نے کوئی قدم اٹھایا تو اپوزیشن تسلیم نہیں کرے گی۔ اب نیوٹرل ادارے کے سربراہ تو جنرل باجوہ صاحب ہی ہیں، اور حکومت نے کوئی قدم اٹھایا تو اپوزیشن تسلیم نہیں کرے گی۔ اب یہ بات کا کیا تک بنتا ہے، اس کے اوپر لازمی بات ہے، اس بات کی تصدیق ہونی چاہیے یا اس کی تردید ہونی چاہیے کہ جی یہ آپ کس طرح کی بات کر رہے ہیں۔ اور پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے تو ایسا کوئی بھی جو ہے کوئی شگوفہ نہیں چھوڑا کہ جی ہم ان کو تبدیل کرنے جا رہے ہیں، یا جنرل باجوہ جو ہے وہ مدت ملازمت میں توسیع چاہ رہے ہیں۔ تو یہ کس طرح بات کر رہی ہے اپوزیشن، کیوں جو ہے ہمارے آرمی چیف کو اور ہماری فوج کو اس سارے اس میں گھسیٹ رہے ہیں، جو کہ ان کا ایک گھنونا کھیل ہے جس میں وہ باقاعدہ بولیاں لگا رہے ہیں، ہارس ٹریڈنگ کر کے ایم این ایس کو خرید رہے ہیں۔ تو اس بات کے اوپر آئی ایس پی آر کو چاہیے کہ ان کو ریلیز دینا چاہیے کہ جی آئی ایس پی آر کی طرف سے اس خبر کی تصدیق یا تردید ہونی چاہیے کہ جی شہباز شریف صاحب کی کوئی ملاقات نہیں ہوئی۔ ہم نے جیسے پہلے کہا تھا کہ فوج اور جو ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے ادارے ہیں ان کا سیاست کی کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر یہ جو نیوٹرل کی بات کی جا رہی ہے، اس میں میرا اپنا ایک تجزیہ ہے کہ نیوٹرل کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، یا تو آپ حق کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں یا پھر آپ جو ہے بس نہیں کھڑے ہوتے۔ اس میں نیوٹرل رہنے والی تو بات ہی نہیں ہے، اور عمران خان صاحب اکثر کہتے ہیں جیسے ان کا ایک بڑا، جس کو اب خاص طور پہ اپوزیشن اس چیز کو اپنا مین بنا کر پوائنٹ بنا کر ان کے اوپر تنقید کر رہے ہیں کہ جی جب سے عمران خان نے نیوٹرل کو کہا ہے کہ اگر آپ نیوٹرل ہیں تو پھر آپ جانور ہیں، تو اس پوائنٹ کو آگے رکھ کر وہ باقاعدہ تنقید کریں عمران خان کے اوپر، اور اسی چیز کو مقصد بنا کر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان اور جنرل باجوہ میں جو ہے وہ تعلقات خراب ہو گئے ہیں۔ لیکن انہوں نے جو اپنا ایک موقف ہے وہ بالکل کلیئر کیا تھا کہ یا تو آپ حق کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں یا نہیں کھڑے ہوتے، یہ جو درمیانہ راستہ ہے یہ نہیں چننا چاہیے۔ اور ہماری فوج، اور ہمیشہ انہوں نے ہماری فوج کی طرف سے جب بھی اس بات کے اوپر بات کی گئی ہے اور موقف دیا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہم آئین اور قانون کے تحت آنے والی ہر حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں، اور جو اس ٹائم آن دی اسپوٹ حکومت ہے ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو اس میں انہوں نے بھی یہ نہیں کہا کہ ہم نیوٹرل ہیں یا ہم نہیں نیوٹرل ہیں۔ تو اس بات کے اوپر جو ہے یہ لازمی جو ہے اس کے اوپر آنی چاہیے، تاکہ یہ جتنا بھی ابہام چل رہا ہے اور ہمارے اداروں کو جو ہے خاص طور پہ سوشل میڈیا کی طرف سے، سوشل میڈیا کے اوپر اور پھر انڈیا کی طرف سے جس طرح ٹرینڈ چلائے جا رہے ہیں کہ جی جنرل باجوہ عمران خان صاحب میں لڑائی ہو گئی ہے، تو ایسا کچھ بھی نہیں، اور یہ ساری فیک خبریں پھیلائی جا رہی ہیں۔ اور اگر ان باتوں میں کچھ حقیقت ہے تو پھر لازمی بات ہے اس کی تصدیق ہونی چاہیے، کیونکہ شہباز شریف صاحب بھی آن ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میری جنرل باجوہ صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، اور ہم نے ایک دوسرے کو جو ہے دونوں کو اپنے اپنے جو ہمارے وہ ہیں اس میں اعتماد میں لیا ہے سوری۔ اور اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ جنرل باجوہ کی جو مدت ملازمت میں توسیع ہے اس کے اوپر بھی بات ہوئی ہے، تو ہم باہمی مشاورت سے جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ بات چیت کر کے پھر اس کے اوپر اپنا لائحہ عمل دیں گے۔ تو شہباز شریف صاحب تو جو فل تیار بیٹھے ہوئے ہیں،
वज़ीर आज़म बनने के लिए, और जो लग रहा है और जिस तरह अपोज़िशन की मूव्स हैं, क्योंकि कद्दू कट चुका है और वो सब में बँट रहा है, और इस कद्दू के ऊपर आप देखेंगे कि अनकरीब लड़ाइयाँ शुरू हो जाएँगी कि जी मुझे ये वज़ारत चाहिए थी, मुझे ये चाहिए थे, आप ये क्या कर रहे हैं? तो ये भी अनकरीब शुरू हो जाएगा और ये आप लोगों के सामने आएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि जहांगीर तरीन ग्रुप है, उन्होंने भी जो है कह दिया है कि जी मशावरत के साथ चलेंगे, और अभी तक उन्होंने कोई ख़ास फ़ैसला नहीं किया कि वो किस तरफ जा रहे हैं। और मैंने जैसे आपको कल भी बताया था कि जहांगीर तरीन ग्रुप जो है, वो भी इसी बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि ऊँट किस करवट बैठेगा। लेकिन अभी तो जो खबरें कुछ आ रही हैं, और जैसे उनको यकीन दहानी करवाई गई है कि उस्मान बुज़ार साहब को फ़ारिग कर दिया जाएगा और आपका जो भी बंदा है उसको आगे लाकर हम वज़ीर आला बना देंगे। ये परवेज़ खटक साहब ने यकीन दहानी करवाई है, बाकायदा उनके घर जाकर जहांगीर तरीन साहब के ओन चौधरी से मुलाकात की, और फिर ओन चौधरी साहब ने उनको टेलीफ़ोन पर राब्ता किया और उनकी सेहत का भी बारे में पूछा, और जहांगीर तरीन ने उनको कहा कि आप मुशावरत जारी रखें, लेकिन हतमी फ़ैसला हम आकर जब मैं नेक्स्ट वीक आ जाऊँगा तो उसके बाद हम करेंगे कि हमने किसकी तरफ जाना है। तो ये इस टाइम की कुछ लेटेस्ट तफ़सीलात चल रही हैं। अब ये जो सदारती रेफ़रेंस दायर किया गया है, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जी 24 मार्च को जो है हम इसके ऊपर बहस करेंगे और इस केस की हियरिंग होगी, और फिर इसमें तशरीह की जाएगी कि 63 डे क्या कहता क्या है। बाबर अवान साहब तो ये कहते हैं कि जब पार्टी का जो सरबराह है और जो चेयरमैन है वो कहते थे कि ये आदमी डिफेक्ट हो गया है, तो इसको नाअहल करार दे दिया जाए, और कानून में इस बात की जो है इसके ऊपर इस ऐसे केसेस के ऊपर पहले फैसले आ चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट ही इसके ऊपर फैसला दे चुकी है। अब मुख्तलिफ किस्म के मौक़िफ़ आ रहे हैं। एतज़ाज़ अहसन साहब कहते हैं कि जी जब तक वोट नहीं काउंट हो जाएगा, कास्ट नहीं हो जाएगा, तब तक जो है वो बंदा नाअहल नहीं होगा, और वो तब तक जो है उसके ऊपर कोई केस नहीं हो सकता। अब ये 2 राय आ रही हैं, बहरहाल सुप्रीम कोर्ट की जब हियरिंग होगी तो उसके बाद इसकी कुछ तफ़सीलात जो हैं वो पता चल जाएँगी। अभी तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट अपडेट के साथ दोबारा आप लोगों के सामने हाज़िर होंगे। तब तक अपना और इस तरह का ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।